ہاں ایک صورت خدا کریم نے نکالی ہے، شاید یہ انسان کے اس اندرون میں موجود بعض اوقات وہ انس اور محبت کے جذبات جو ہے وہ باقی ہوتے ہیں، سرسری یا غلطیوں کی وجہ سے، اپنے عارضی حالات کی وجہ سے وہ اس قسم کے اقدامات کر بیٹھتا ہے اور پھر مرنے لگتا ہے۔ ہاں تو اللہ نے اس کو اس حالت سے بچانے کے لیے کہ بھائی چلیں، ہاں یہ انسان کی دیکھیں، انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ یقین ہی نہیں آتا ہے کہ واقعاً یہ انسان ہے جو اتنا کمزور ہے، وہی انسان جو فرعون بن جاتا ہے۔ جب انسان کے آدمی اختیار میں آتی ہے کوئی چیز، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ وہ مصر والا فرعون تو اپنی جگہ فرعون تھا، ہر انسان اپنے اندر ایک فرعون بٹھائے ہوئے ہے، تھوڑا سا اس کو اختیار ملتا ہے، پھر دیکھیں اس کی فرعونیت۔ یہ جو ہم اگر محدود رہتے ہیں اور بچے رہتے ہیں فرعون بننے سے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ایک چپیٹ کسی کو لگائی تو مکہ آپ کو لگے گا، اس وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا ہمیں پتہ ہو کہ آگے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر ہماری فرعونیت کو دیکھیں اور یہ آزما لیں، آپ آزما لیں۔ اور غصے کی حالت میں جب آپ کا کام رک رہا ہو اور کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہو یا کوئی چیز ایسے ہو رہی ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کیا اس میں آپ کرتے ہیں، کتنا انسان فرعون بن جاتا ہے، حتیٰ اپنے ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتا ہے، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے کتنے آپ یہ اخبارات میں پڑھیں، کتنے دیکھیں کیا ہو جاتے ہیں، انسان فرعون بن جاتا ہے، اپنی ماں کو مارنے لگ جاتا ہے، باپ کو مارتے ہیں، حتیٰ گولی سے مار دیتے ہیں۔ یہ اخبارات میں ہر آئے دن یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، بھائیوں کو مار دیتے ہیں۔ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے وہ دیکھتے وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بولا ہے، میرے سامنے کسی نے بات کی ہے، میرے سامنے، تو اس وجہ سے ہر بندے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر تو خدا کریم جو ہے یہاں فرما رہا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر آپ کی بار اس نے تیسری طلاق دی تو یہ اس خاتون سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، حتیٰ، ہاں ایک صورت پھر بھی رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں لفظ کا ہے تنکحہ، حالانکہ خواتین کے بارے میں پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا، وَلَا تُنْکِحُوا، وہ جو منع کیا تھا مشرکین اور مشرکات کی جوڑ لگانے سے مسلمانوں کے ساتھ، کہ نہ وہ مشرکہ کو نکاح میں لیں، نہ ہی کسی مشرک کو کوئی نکاح میں دیں، ہاں تو وہاں تنکحوا، خواتین کے حوالے سے جب بات شروع ہوئی تھی تو تنکحوا کہا تھا کہ آپ نکاح نہ کرائیں اپنی خواتین کا مشرکین کے ساتھ، تو وہاں اللہ نے سرپرستی دی تھی کن کو، سرپرستوں کو، جو ولی ہے اس کو سرپرستی دی کہ آپ نہ کرائیں، اس لفظ میں موجود تھا کہ وہ خاتون حتماً کسی سرپرست کی اجازت سے اور اس کی ہیلپ سے اور اس کی سرپرستی میں اس کا نکاح ہونا چاہیے۔ وہ پہلے نکاح کی بات تھی، اب طلاق کی بات، طلاق کے بعد صورتحال یکسر چینج ہو گئی ہے، اور اب خاتون کو اللہ نے اختیار خود خاتون کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لفظ میں دیکھیں فرماتے ہیں کہ حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ وہ خود نکاح کرے، یعنی اب نکاح کا اختیار کس کے اختیار میں ہے، اب ولی کی بھی اختیار میں نہیں رہا، شوہر تو گیا، اس نے تو طلاق دے دیے، اب یہ نہیں کہ یہ محتاج بیٹھی رہے گی پھر اپنے ولی کی کہ ولی مجھے بتائے گا، کیونکہ جو ولی نے کام کرنا تھا وہ تو کر چکا ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کر چکا ہے، وہ اس کو ایک دفعہ کسی جگہ بیاہ چکا ہے، شادی کرا چکا ہے، وہ شادی کس انجام کو پہنچی ہے، اس انجام کو پہنچی ہے، طلاق کی صورت ہو گئی ہے۔ اب خدا کریم نے یہ اختیار ڈائریکٹ دے دیا ہے خاتون کو۔ دیکھیں الفاظ کے تبدیل کرنے سے کتنا جو ہے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں فرمایا ہے حتیٰ تنکحہ،
یہاں تک کہ وہ خود نکاح کرے زوجن کسی زوج کے ساتھ، کوئی بھی ہو زوجن، یعنی یہاں خدائے کریم نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھائی وہ زوج جو آپ کے سرپرست چنیں گے یا وہ زوج جو مثلا فلاں قسم کا ہوگا یا یہ ہو یا وہ ہو یا اس طرح، بالکل بھی نہیں، زوجن کوئی بھی زوج ہو، ہاں، غیرہ اس بندے کے علاوہ، اس مرد کے علاوہ جس نے ابھی طلاق دی ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ پس اس غیرہ سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ غیرہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی طلاقوں میں وہ کس کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی؟ اسی زوج کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی۔ اس طلاق میں اب وہ اس زوج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اس غیرہ کی وجہ سے آپ کو وہ پتہ چل جاتی ہے بات وہ والی، یعنی تیسری طلاق کے بعد غیرہ کا لفظ لگا کر خدا کریم نے کہ اب غیرہ کے ساتھ کر سکتی ہے، اس کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ پچھلی طلاقوں کے بعد کس کے ساتھ کر سکتی تھی؟ اس کے ساتھ بھی کر سکتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہتی تھی تو وہاں بھی کر سکتی تھی۔ پچھلی طلاقوں میں اس کے پاس آزادی تھی خاتون کے پاس کہ وہ اسی شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر لے یا کسی اور کے ساتھ، لیکن یہ جو تیسری طلاق ہے اس میں اب یہ بندہ جو ہے نا اس پہ کانٹا لگ گیا ہے کہ یہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔